جو شخص دین پہ حملہ آور ہے، دین کے دشمن دو ہیں، ایک بڑا دشمن ہے، ایک چھوٹا دشمن ہے۔ چونکہ دین پر حملہ کرنے والا دو قسم کے حملے کرتا ہے، کبھی حملہ کرے گا عقائد پر، کبھی حملہ کرے گا مسائل پر۔ جو ہمارے بنیادی عقائد پہ حملہ کرے یہ بڑا دشمن ہے، اور جو ہمارے بنیادی مسائل پہ حملہ کرے یہ چھوٹا دشمن ہے، لیکن ہے دونوں دین دشمن۔ تو ایک دین دشمن بڑا ہے اور ایک دین دشمن چھوٹا ہے، دونوں دشمن ہیں۔ بڑے کی وجہ سے ہم چھوٹے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور چھوٹے کی وجہ سے ہم بڑے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ بات ایک مستقل الگ بحث ہے کہ ہم پہلے مقابلہ چھوٹے کا کریں، پہلے مقابلہ بڑے کا کریں، اب ضرورت چھوٹے کی ہے، اب ضرورت بڑے سے مقابلہ کی، دو بات الگ ہے۔ لیکن جو شخص دین دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہماری دنیا میں کسی بھی شخص سے ذاتی لڑائی، ذاتی جھگڑا، ذاتی اناد ہرگز نہیں۔ دین دشمن ہمارا دشمن ہے، کوئی چھوٹا دشمن ہے، کوئی بڑا دشمن ہے۔ ذاتیات کی ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں۔ میں اس لیے جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری ذاتیات کی لڑائی نہیں بلکہ نظریات کی لڑائی ہے۔ ہماری ذاتیات کی لڑائی نہیں بلکہ ہماری نظریات کی لڑائی ہے۔ ہماری جنگ نظریات کی جنگ ہے، ہماری جنگ ذاتیات کی جنگ نہیں ہے۔ ذاتیات کی کیا حیثیت ہے کہ آدمی ذاتیات پر بات کرے؟ میں اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث میں نعمت کے طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی شخص بھی میری جلوت یا میری خلوت میں ثابت نہیں کر سکتا کہ میرا کوئی قول یا میرا کوئی فعل کسی شخص کی ذات کے حوالے سے ہو۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے تو نظریے پر بات کی ہے، ذاتیات پر کبھی بھی بات نہیں۔ ذاتیات کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور نظریات کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے، دونوں میں فرق کرنا سیکھیں۔ تو دوسری بات، دین کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ اگر عقائد پہ حملہ آور ہے تو بڑا دشمن ہے، اگر ہمارے مسائل پہ حملہ آور ہے تو بڑا دشمن، لیکن ہے ہمارا یہ دشمن۔